اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کی خاتون باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے اس حالت میں دیکھے. کبھی میرے والد آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مرد آ جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس خاتون کے اس سوال پر یہ آیات نازل ہوئی. اسے ہر مختلف آیات کے شان نزول ہوتا ہے نا، تو اس روایت کو بھی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی ایک کو، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، خاموشی ہے یا کوئی ہے ہی نہیں گھر پہ، تو اب کیا کرو؟ دیوار پھلانگ کے چلے جاؤ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کوئی نہیں جو تمہیں اجازت دے، اجازت ہی نہیں ملی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس نہ تم داخل ہو اس میں. گویا خالی گھر میں داخل ہونا منع ہے. یا تو کوئی سو رہا ہوگا یا کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا کہ اس میں اس کو پرائیویسی کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ایسے وقت میں مت جاؤ. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کچھ چیزوں کو دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتا، خود کو کسی ایسے خاص حالت میں، خاص لباس میں، کسی ایسے کام کو جو وہ ابھی رازداری میں رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی چیزوں کو کہ جس کے بارے میں اسے یہ فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ لوگوں کو دکھا دوں گا تو مشکل ہوگی، کیونکہ سب کے کام ایک جیسے نہیں ہوتے نا. بعض لوگوں کو بعض کام راز میں رکھ کے بھی کرنے ہوتے ہیں. مثلا کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جسے وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور اگر لوگ ان چیزوں تک پہنچ جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. ایک تو کام نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. تو اس لیے منع کیا گیا کہ جب تک اجازت، یہ شرط رکھ دی گئی، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دروازے پہ بیٹھ رہنے سے یا زبردستی اندر جانے سے یا انسسٹ کرنے سے یا ناراض ہونے سے. قتادہ ایک شخص کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں ساری عمر اس تلاش میں رہا یا اس طلب میں رہا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کروں، مگر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی بھائی سے اجازت مانگی ہو اور اس نے مجھے کہا ہو کہ لوٹ جاؤ، اور میں رشک کرتے ہوئے لوٹ جاؤں کہ میں قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہا ہوں. اگر کبھی کوئی گھر نہ ملے تو ہم اس پہ بھی بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہم آئے اس وقت وہ گھر کیوں نہیں. قصور اپنا ہوتا ہے، بغیر اطلاع دیے جاتے ہیں، بغیر بتائے جاتے ہیں، صرف سرپرائز دینے کے چکر میں. بعض اوقات سرپرائز اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم باقی سارے ادب آداب بھول جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، اور کیا کرتے ہیں پھر سر پر آ کر رائز دیتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں اس وقت. بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنی ملاقات کے لیے مجبور کریں کہ تم مجھ سے ضرور ملو. اور کوئی ایسا شخص جو کسی سے ملنا نہ چاہے یا ملنے سے انکار کر دے تو وہ گناہگار نہیں. اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ میں آج یا اس وقت یا آپ سے نہیں مل سکتا، اور دوسرا شخص ناراض ہوتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. انکار کرنے والا اللہ کے حکم کے مطابق انکار کر رہا ہے. لیکن آبویسلی بلا وجہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ کام ہوتے ہیں. ہاں حقیقی مجبوری ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں. اب پہلے تو کیا تھا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نوک کر کے اجازت لے کے سلام کر کے جائیں، لیکن دوسری طرف میں اب کیا ہے، دوسرے بندے کا حق بتایا گیا کہ وہ کہے نہیں تو کوئی بات نہیں، واپس چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کہیں جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اجازت مانگتے اور 3 بار مانگتے. اگر جواب نہ آتا تو واپس لوٹ جاتے. تو ہمارے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ ہم کیا کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی پیروی کریں. اس بارے میں ایک حدیث بھی ملتی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. میں نے 3 بار اذن مانگا مگر مجھے اذن نہ ملا، اجازت نہیں ملی، تو میں لوٹ گیا. بعد میں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہ رہے، انتظار کرتے. تو میں نے کہا کہ میں نے 3 بار اجازت مانگی تھی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا. پھر انہوں نے حدیث بیان کی. کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 بار اذن مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا حدیث لینے کا معیار بھی کتنا سخت تھا. ہر ایک کی سنی سنائی بات کو قبول نہیں کر لیتے تھے. اور دوسری بات ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے ساتھی پر اعتماد نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو میک شور کرنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ اب گواہی لینے کے لیے گئے. تو وہ صحابہ کے گروہ کے پاس گئے. کہتے کہ اب بتاؤ تم میں سے کسی نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی یعنی میرے علاوہ؟ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ تو وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو، اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا، یعنی ابو سعید خدری. تو وہ اٹھ کر ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر گواہی دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار نوک کرنا چاہیے، 3 بار سلام کرنا چاہیے، 3 بار اجازت مانگنی چاہیے، نہ ملے تو واپس آ جائے. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ مجھے دعا دیں، کیونکہ سلام دعا بھی ہے نا. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آہستہ سے جواب دیا. پھر تیسری دفعہ اسی طرح. تو 3 دفعہ جب جواب نہیں ملا، آپ نے جواب تھا سے مگر آپ نے نہیں سنا تو آپ واپس چلے گئے. جب وہ واپس گئے تو حضرت سعد بن عبادہ ان کے پیچھے دوڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں، کہ بار بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو دعا دی. کون سی دعا ہوگی، کچھ یاد ہے؟ اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے رحمت کی دعائیں کریں تمہارے لیے، درود بھیجیں. وافطر عندکم الصائمون، اور روزہ دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں. مسند احمد کی روایت ہے. اردو میں دے دیں اگر نہیں آتی عربی، لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت دعا ہے نا. یہ ادب سنت سے پتہ چلتا نہیں، کیونکہ ملاقات کے آداب میں کیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کوئی آپ کو کچھ پیش کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دے کر اٹھیں، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے، علم رکھتا ہے. اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا علم ہے، خبر ہے. کون سے اعمال، کس نیت سے جاتے ہو، کیا جاتے وقت سنت کو فالو کرتے ہو یا نہیں، اور پھر اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو کیا سوچ کے جاتے ہو، تمہارے دل کی حالت اس وقت کیا ہے، زبان سے کیا بول رہے ہو. تو گویا اجازت لے کر جانا اور اجازت نہ لے کر جانا، اجازت سے داخل ہونا اور بغیر اجازت کے داخل ہونا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہونے سے کیا فائدہ ہے کہ جو شخص ان احکامات کی پابندی کرے گا اس کے لیے اجر ہے، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دینا ہوگی، انہیں اہم سمجھنا ہوگا. پھر فرمایا لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جن میں کوئی آباد نہ ہو. مسکون مفعول سے، جس میں کوئی سکونت پذیر نہ ہو.
ایسے گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو. وہ کون سے گھر ہیں؟ جن میں کوئی مستقل رہائش نہ رکھتا ہو، لوگ جاتے ہوں رہتے ہوں پھر آ جاتے ہوں، مثلا ہاسپٹل، آفیسز، ہوٹل کے پرائیویٹ رومز نہیں، جنرل لابی وغیرہ، مہمان خانے جو ہیں، بینکس، مالز، مارکیٹس، اسی طرح بزنس سینٹرز، یعنی کوئی بھی ایسا ایریا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہاں داخل ہونے کے کچھ اور ٹائمنگز ہیں یا رول ریگولیشنز ہیں تو ان کو آپ فالو نہ کریں کہ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا. قرآن میں تو لکھا ہے جہاں کوئی نہ رہتا وہاں آپ بے شک چلے جاؤ. وہاں جانے کے لیے کن آداب کو فالو کرنا ہوگا؟ جو وہاں سے متعلق ہے. مثلا ہاسپٹل کے بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں، وزٹنگ آورز. اسی طرح اسکول کے اندر بھی جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے، پرمیشن کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں. اسی طرح بینکس وغیرہ میں اپنے کام سے جاتے ہیں اور اس کے بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ٹائمنگز کی پابندی نہیں کرتے اور پھر جا کر گیٹ پر جھگڑا کرتے ہیں اور دھوس دھاندلی کے ذریعے وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ان آداب کے خلاف ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے. آپ کسی سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ان اوقات کی پابندی نہ کر سکیں جو آپ کے لیے مقرر ہے، لیکن آپ پھر بھی ان پر کوئی جبر نہیں کر سکتے، کوئی زور نہیں ڈال سکتے، آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں فرمایا فیہا متاع لکم، ان میں تمہارے فائدے کی چیز ہے، یعنی تمہارا کوئی کام ہوتا ہے وہاں، کوئی تمہارا سامان ہے، تمہیں کسی انسان کو ملنا ہے، کوئی اور ضرورت ہے، تو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے تم ایسی جگہوں پر جا سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. کہاں؟ دلوں میں، جو دوسرے کے خلاف بدگمانی یا وسوسے یا ناراضگی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں اندر جانے دیا، یہ کیوں نہیں ملاقات کرنے دی. جو باتیں تم اس وقت بول کے کہتے ہو اور جو تم جذبات لے کر واپس آتے ہو، اللہ کو سب پتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک طرح سے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ان آداب کا خیال نہیں رکھتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں سکھائے ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں.